آج کے جو کوئی اسپیکر ہیں ڈراپ آؤٹ کے تعلق سے، ATT ہائی اسکول کے سبکدوش استاد محترم عبداللطیف سر یہاں موجود ہیں، وہ آئیں اور اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں، اس گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ محترم عبداللطیف انصاری صاحب، کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ لوک مت کی رپورٹ سے تو ہم کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے سماج میں سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ہے، اور جب ہمارے سماج میں تو یہ ایک ہمارا سماجی مسئلہ ہے، اور ہم کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ سماج کا میں ایک حصہ ہوں اور آپ بھی ایک حصہ ہیں، تو جتنے سماج میں رہنے والے لوگ ہیں، جب تک ان تمام لوگوں کو متحرک نہیں کیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں چیزیں لا حاصل رہے گی۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہونے والا نہیں۔ ہمارے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کے لیے اگر آپ کے اپنے گھر کا کوئی بچہ ہے ڈراپ آؤٹ ہو گیا تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ پورے محلے میں چند بچے ہیں تو وہاں کی کوئی تنظیم اس کے لیے کام کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ اسکول کا بچے کا معاملہ ہے، اسکول والے جانے، اسکول کی انتظامیہ جانے، اس کے ٹیچر جانے یا اس کے پیرنٹ جانے۔ اصل میں مسئلہ ہمارے سماج کا ہے، اس لیے ہم کو یہ کام جو ہے سب کو مل جل کر کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی طرف سے جو بھی رائے دیں گے، اور رائے ضرور دیجئے کہ ہم کو اپنے طور سے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھیے حکومت تو اسکیم بناتی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پہ خود اپنے مہاراشٹر گورنمنٹ جو 14/6 کو ایک مشن شروع کیے تھے، مشن زیرو ڈراپ آؤٹ۔ اب حکومت کیا کرے گی، ہم کو انسٹرکشن دے دے گی کہ بھائی اسکولوں میں نوٹس بھیج دو کہ بچہ کوئی ڈراپ آؤٹ نہ ہو، یا جو ہوئے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ لیکن اصل میں ان بچوں کو جوڑنا، ان کو واپس لانا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صرف کہنے سے یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ سب کو مل جل کر کام کرنا ہی پڑے گا، اور اس میں ہم محلے وائز میں اگر ڈراپ آؤٹ کی ہم تعداد نکالتے ہیں اسکول کی مدد سے یا محلے میں ہی بچوں کی مدد سے، تو وہاں پہ کارپوریٹر وغیرہ جو ہیں یا سماجی ورکر جو ہیں ان کی مدد ہم لے سکتے ہیں۔ دوسری ایک خاص بات، یعنی کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو مل جل کر کام کرنا پڑے گا۔ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے میں دوسری بات یہ بتاؤں گا کہ یہ تاریخی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم سب کو تو محنت کرنی ہے، اور محنت کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہماری یعنی انتہائی خلوص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ ہم اس کام کا آغاز کریں، ایک مقصد کے تحت اس کام کو شروع کریں اور مسلسل لگیں۔ اس میں ہمیں مسلسل لگنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی ہم کو اچھے نتائج ملیں گے۔ تو ہماری یہ دوسری کوشش رہے گی کہ ہم اس کام کو اگر شروع کرتے ہیں تو مسلسل کرتے رہیں۔ اور تیسری بات یہ، ہم یہ ڈراپ آؤٹ جو بچے ہو رہے ہیں اگر یہ اسکول سے نہ جڑیں تو سماج میں اس کے کتنے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا یا نہیں کرے گا تو اس کے اثرات جو ہیں پورے سماج پر پڑیں گے۔ اور آخر میں بتانا چاہوں گا کہ یہ اس کی جو وجوہات ہیں ڈراپ آؤٹ کی، میرے خیال سے 3 اہم ہیں کہ ہمارے سماج میں تعلیم کی اہمیت سے لا علمی ہے، دوسری بات معاشی پریشانی ہے، اور تیسری اگر اقبال کی زبان میں کہوں تو حمیت نام ہے جس کی وہ گئی تیمور کے گھر سے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں اس پر ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، تو ہی ہم کو کچھ ڈراپ آؤٹ کی جو وجوہات ہیں ہم دور کر سکتے ہیں۔
میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم نے ڈراپ آؤٹ کے بارے میں آج سیمینار منعقد کیا ہے، ہمیں تعلیم کی اہمیت سے ہمارے سماج میں تو لا علمی ہیں یا جو ہم تعلیم کو زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں، اس پر سیمینار ہونا چاہیے۔ معاشی پریشانی کو کس طریقے سے ہمارے سماج میں جو طبقہ کہنا چاہیے غریب ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے اور نہیں پڑھا پا رہا ہے، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، معاشی پریشانی کو کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں، اس پر بھی بحث ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، ہم کو ہماری جو تاریخ ہے اس پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کیا تھے اور آج ہم کیا ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو میں یہ پرنسپل ضیاء الرحمان کی جو تحریر ہے ڈراپ آؤٹ کا مسئلہ، اگر وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پورا بیک گراؤنڈ وجوہات، اور انہوں نے اتنا اچھا لکھا ہے، اس کا حل بھی پیش کیا ہے، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں۔